صدف ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سیاہ زلفیں، غزالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور درمیانہ خوبصورت قد۔ اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھا۔ پورے شہر میں اس جیسی خوبصورت لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے والے تو صدف کے بارے میں یہاں تک بھی کہتے تھے کہ ایسی صدف دوبارہ اس شہر میں نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگی۔ پورے شہر میں اس کے حسن کے خوب چرچے تھے۔ گھر گھر اس کے حسن کا خوب پجاری تھا، اور جس گلی سے اس کا گزر ہوتا تو دیکھنے والا دیوانہ بنا رہتا۔ اس کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ چند ہی لمحوں میں لوگ اسے دل دے بیٹھتے۔ اس کی خوبیاں بھی اس کے حسن و جیسی خوبصورت تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنا، دل لگا کر پڑھنا، کسی سے فضول گفتگو نہ کرنا اور شرافت جیسی صفات اس کے چال و چلن سے بھی آیا تھی۔ شہر بھر کے شہری لڑکے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ اور دل ہی دل میں اسے دلہن بنانے کے خیالی پلاؤ بنائے سارا دن اس کی راہیں تکتے رہتے۔ گردش ایام تو انسان کو عروج و زوال کے دن دکھا کر ہی اصل جینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں وہی ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے نظریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کئی ناواقف منزلوں کو طے کرتا ہوا زندگی کے سفر کے خاتمے کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ صدف کی جب میٹرک تک کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے شہر کے اعلیٰ کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ کالج اس کے گھر سے آدھ گھنٹے کے مسافت پر واقع تھا۔ روزانہ رکشے والا صدف کو صبح کالج پہنچاتا اور جب چھٹی ہوتی تو وہی رکشہ اسے گھر واپس بھی پہنچا دیتا۔ روزانہ کالج جاتے ہوئے صدف خوشبودار پرفیوم لگائے، لمبے بال، خوبصورت گلابی ہونٹ اور غزالی آنکھوں سے کئی دلوں سے گھر بناتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ صدف کے گھر والی گلیوں سے آگے 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں عامر نامی لڑکے کا گھر تھا، جو کہ صدف کا پڑوسی تھا۔ وہ صدف کا ہم عمر بھی تھا۔ عامر کے ایام طفلی بھی صدف اور دیگر بچوں کے ساتھ انہی گلیوں میں گزری تھی۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی یا غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ عامر روزانہ گلی کے کونے پر بیٹھا بڑے دل جمی سے صدف کی طرف دیکھتا رہتا۔ وہ اس قدر محبت میں گرفتار ہوا کہ وہ سچ مچ حالت مجنوں میں ڈوبا رہتا، اور روزانہ صبح سویرے صدف کا دیدار کرتے ہوئے وہ صدف سے اشاروں میں بات کرنے کی کوششیں تو بہت کرتا، لیکن صدف اس کے اشاروں کو نہ سمجھ پاتی، کیونکہ صدف ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ذہن ان خیالوں سے پاک تھا جو عامر کے ذہن میں چل رہے تھے۔ ابھی وہ باہر کی مکمل ماحول سے ناآشنا تھی۔ پہلے کئی دن عامر تیسری گلی کے کونے پر بیٹھا رہا، لیکن اب اس نے تیسری گلی کی بجائے دوسری گلی کے کونے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ دوسری گلی سے بھی اس کے اشاروں کا صدف پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ صدف کی عین گھر والی گلی کے کونے پر آ کر بیٹھ گیا۔ عامر صدف کو اپنے دل کی اصل بات بتانا چاہتا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ صدف سے بات کر سکے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ سچی محبت میں رکاوٹوں کو پختہ جذبات اور احساسات ہی اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ عامر کی شخصیت سے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے عشق بازانہ مضامین میں PhD کر رکھی ہو۔ ایک دن عامر نے اپنی اس ڈائری سے ایک کاغذ نکالا، جس ڈائری کے اندر اس نے صدف کی یاد میں بے شمار اشعار لکھے تھے کہ
اب ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں، اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ مجھے لگا لکھوں تو کیا لکھوں، کہاں سے شروع کروں؟ آخرکار اس نے خط پر لکھ کر بند کر کے صبح سویرے گھر کے باغیچے سے ایک سرخ گلاب توڑ کر خط کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا اور صدف کے گھر والی گلی کی طرف چل پڑا۔ عامر کے پہنچنے سے پہلے ہی صدف کو لینے والا رکشہ وہاں گلی میں موجود تھا۔ عامر نے رکشے کے ساتھ تیزی سے گزرتے ہوئے خط پھینک کر گھر کی طرف چلا آیا۔ صدف دروازے سے نکلی اور جب وہ رکشے پر بیٹھنے لگی تو اچانک اس کے دائیں ہاتھ سے پرس گر گیا۔ پرس اٹھا کر صاف کرتے ہوئے صدف کی نظر اس کاغذ پر پڑی جس کے ساتھ عامر نے پھول باندھ کر پھینکا تھا۔ صدف نے خط کو اٹھا کر پرس میں ڈال دیا ہوئے اس کے ذہن میں کئی خیال جنم لے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ کس کی محبت کا ایسا حسین تحفہ میری قسمت میں کیسے آ گیا۔ وہ بار بار خود خط کو کھولنے جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ رکشے والے انکل نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ کالج پہنچ کر صدف لون میں بیٹھ کر خط کھولنے لگی۔ صدف نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پھول کو خط سے جدا کر کے دیکھا تو اس کے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد صدف کی سہیلی مریم بھی لون میں پہنچ گئی۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ آج اکیلے ہی لون میں بیٹھنا ہے؟ ارے صدف، تمہارا تو چہرہ بھی آج اترا سا لگ رہا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ مریم نے صدف سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ بھلا آج تم کیوں کودے جا رہی ہو؟ صدف نے کہا۔ مریم نے دوبارہ صدف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دال میں ضرور کچھ کالا ہے، بتاؤ نا۔ کیا بتاؤں؟ تم کو بتایا تو تمہیں تو مذاق اڑانے کا بہانہ مل جائے گا۔ اچھا وعدہ کرو تم مذاق نہیں اڑاؤ گی۔ اچھا میں بتاتی ہوں، صدف نے پرس سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا۔ مریم کہنے لگی، ارے پگلی، پہلے کبھی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ آج حلف برداری ہو رہی ہے؟ صدف نے خط نکال کر مریم کو دکھاتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ مریم کے پاؤں سے بھی زمین نکل گئی۔ اس نے حیرانی سے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا اب تمہیں بھی کسی شہزادے نے آخر پسند کر ہی لیا، یقیناً آپ کا کوئی پڑوسی ہوگا۔ صدف تو عامر کو اچھی طرح جانتی تھی اور واقعی عامر اس کا پڑوسی تھا۔ سارا دن وہ دوران کلاس بھی یہی سوچتی رہی۔ کالج سے گھر آتے ہوئے بھی وہ ان خیالات سے نہ نکل پائی۔ صدف جیسے ہی گلی میں اتری تو اسے عامر گلی میں گھومتا دکھائی دیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ عامر کی طرف غصے سے دیکھ کر صدف گھر چلی گئی۔ عامر سمجھ گیا کہ میرے دل کا پیغام صدف تک پہنچ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح رقص کرنے لگا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سو گائز، اس کا پارٹ 2 ہم کل انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ اس کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔